جنہوں نے جانور بتایا تو یوں کہا کہ جی تم 18 سال کے ہو گئے، تم 14 سال کے ہو گئے، اب تم کو ماں باپ سے تعلق رکھنے کی اور ان کا خیال کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی اور ان کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، تم آزاد ہو، تم آزاد ہو، جو مرضی چاہے کرو۔ میرا ایک دوست ناروے گیا پروفیسر بن کر، یونیورسٹی میں جب پہنچا اس کو مکان الاٹ ہونے لگا، تو جس آفس میں مکان الاٹ ہو رہا تھا وہ وہاں گیا، تو وہاں جو آفیسر بیٹھا تھا اس نے پوچھا کہ آپ کو مکان، آپ کے بچے کتنے ہیں؟ اس نے کہا میری 2 بیٹیاں ہیں۔ کہنے لگے بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا بھئی تم کو عمر سے کیا مطلب؟ میری بیٹی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، بتا دیا تمہیں۔ کہنے نہیں، قانون یہ ہے کہ اگر بیٹی 14 سال سے زیادہ ہے تو آپ کو مکان وہ دیا جائے گا جس کے 2 سیپریٹ انٹرنس ہوں، ایک سے آپ گھر میں آئے جائیں اور ایک سے آپ کی بیٹی اور اس کے یار آئے جائیں۔ اگر آپ کی بیٹی 14 سال سے کم کی ہے تو پھر ایک ہی انٹرنس ہوگا جس سے آپ اور آپ کی بیٹی ایک ساتھ آئے جائیں۔ جانور ہو اس لیے کوئی مطلب نہیں، جائز ناجائز حلال حرام کوئی مطلب نہیں۔ جانور جہاں جی چاہتا ہے منہ مار لیتا ہے، جیسے جی چاہتا ہے منہ مار لیتا ہے۔ یہاں فرمایا تم شہزادے ہو، شہزادے ہو، خیال رکھنا، خیال رکھنا، تمہاری ایک زندگی ہے، تم اپنی نسل سے پہچانے جاؤ گے، تم اپنے خاندان سے پہچانے جاؤ گے، اس لیے اپنے خاندان کی اور اپنے نسل کی حفاظت کرنا، اور حفاظت کا طریقہ کیا ہے کہ نکاح کو ہم نے حلال کیا ہے، نکاح کا راستہ اختیار کرنا، اجازت نہیں دی ادھر ادھر منہ مارنے کی۔ پھر فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے کہو کہ آپس میں محبت سے رہا کریں، مل جل کر رہا کریں۔ جانوروں کے ہاں ماں باپ کا کوئی تصور نہیں، کون ماں اور کون باپ، جہاں اس کو اڑنا آیا اس نے اپنی الگ دنیا بسائی، جہاں اس کو شکار کرنا آیا اس نے اپنی الگ دنیا بسائی، وہ ماں کو بھولا، باپ کو بھولا، رشتوں کو بھولا، جان پہچان کو بھولا، اور اتنا بھولا کہ جب اس کو غرض، اس کی غرض پوری ہوئی تو کبھی ماں پر حملہ آور ہو گیا، کبھی باپ پر حملہ آور ہو گیا، اور جو چاہا کیا۔ جانور ہو، شہزادے ہو، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس دھرتی پر یہ بات طے کر دی گئی کہ پوجا ہوگی تو اللہ کی ہوگی، اور اس دھرتی پر یہ بات طے کر دی گئی کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ شہزادے ہو اس لیے تم کو ماں کا خیال رکھنا، تم کو باپ کا خیال رکھنا۔ کتنا خیال رکھنا؟ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ سے جب وہ بوڑھے ہو جائیں اف بھی مت کہنا، جھڑکنا بھی مت، غصہ بھی مت کرنا، ڈانٹنا بھی مت، گھبرانا بھی مت، اکتانا بھی مت، بلکہ ان کی خدمت کرنا اور ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھنا۔ اور جب تم کو موقع ملے ان کے پاس بیٹھنے کا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان کے پاس بیٹھنا تو پیار کی باتیں کرنا اور پیار سے باتیں کرنا۔ شہزادے ہو، پھر نبی نے بتایا کہ تم صبح اٹھ کر ایک بار محبت کی نگاہ سے اپنی ماں کو دیکھ لو، اپنے باپ کو دیکھ لو، کچھ مت کرو، بس ایک مرتبہ مسکرا کر ایک محبت کی نگاہ ڈال دو، میری اپنی، میرے ابا، اس محبت سے ایک نگاہ ڈال لو، نبی نے فرمایا مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ شہزادے ہو، اصول بتائے گئے ہیں، ہر اصول شاہانہ ہے، ہر ادب شاہانہ ہے، فیصلہ میرے تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں شہزادہ بن کر جینا چاہتا ہوں یا میں جانور بن کر جینا چاہتا ہوں۔ جانوروں کے یہاں رشتہ داری نام کی کوئی چیز نہیں،
کون چچا، کون تایا، کون خالہ، کون پھوپھی، کون ماموں، کون بھائی، کون بہن، کوئی رشتہ داری نہیں. تم بھی جانور ہو، کوئی رشتہ داری رکھنے کی ضرورت نہیں. سیلف ڈیپینڈنٹ بنو، اپنا کھاؤ، اپنا کماؤ، اپنا دیکھو، دنیا جائے چولہے بھاڑ. باپ سے سکتا رہے، ماں تڑپتی رہے، بھائی بھوکوں مرتا رہے، بہن پریشان ہوتی رہے، میری بلا سے میرے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس فرصت نہیں. تمہاری اپنی دنیا، میری اپنی دنیا. جانور ہو. میں بمبئی میں ایک صاحب کے گھر گیا، صبح 9:30 بجے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، خیر خیریت. میں نے کہا بھائی تمہاری بہن بھی تو یہی رہتی ہے بمبئی میں؟ کہلے ہاں مول صاحب نیچے 6 مالے پر رہتی ہیں، وہ صاحب 18ویں مالے پر رہتے تھے. میں نے کہا بھائی چلو تمہاری بہن کی یہاں بھی ہو لیں. کہلیں چلو مول صاحب. ہمارے ساتھ نکل کے لفٹ میں بیٹھے. جب لفٹ سے ہم اترنے لگے تو یوں کہنے لگے مول صاحب آج آپ کی برکت سے 3 سال کے بعد بہن کے گھر جا رہا ہوں. آج آپ کی برکت سے 3 سال کے بعد بہن کے گھر جا رہا ہوں. کتنی دور؟ 6 مالے پر بہن اور 18ویں مالے پر بھائی. فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہم کون ہیں، کیا پسند کیا ہے ہم نے اپنے لیے. ہم شہزادے بن کر جینا چاہتے ہیں یا ہم جانور بن کر جینا چاہتے ہیں؟ جنہوں نے جانور سمجھا انہوں نے نعرہ لگایا میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہے کروں. جس طرح جانور کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، جہاں چاہے جاؤں، جیسے چاہے زندگی گزاروں. دنیا نے بھی یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا میرا جسم میری مرضی. پردہ کروں نہ کروں، بے حیا پھروں ننگے پھروں، تم کون ہوتے ہو؟ جانور ہو، آزاد ہو، لیکن شہزادے ہو، شاہانہ زندگی گزارتے ہو. فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اب ان شہزادیوں سے کہو اپنے آپ کو چادر میں چھپا کر رکھا کریں. شہزادی ہو، کسی کی نگاہ نہ پڑنی چاہیے. پھر مردوں سے کہا تم شہزادے ہو، تم حیا کے پرزے ہو، تمہارے ذریعے سے دنیا کو حیا کا پیغام ملے گا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ان ایمان والوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں. شہزادے ہو، کیا فیصلہ کیا میں نے اپنے بارے میں کیا بن کر جینا چاہتا ہوں؟ اگر جانوروں والی زندگی پسند ہے تو دیکھ لو دنیا میں جانور کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کے ملکوں میں جا کر دیکھو، اولڈ ہاؤس کی ضرورت ان کو ہے جنہوں نے جانوروں والی زندگی کو پسند کیا ہے. جہاں ماں ترستی ہے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، جہاں باپ ترستا ہے اپنے بیٹے کی آواز سننے کے لیے، اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زندگی ہے، ایک قرآن کی دی ہوئی زندگی ہے جہاں یہ بتا دیا ماں راضی، باپ راضی، رب راضی، ماں ناراض، باپ ناراض، رب ناراض. جہاں یہ بتا دیا تم دنیا میں جتنے گناہ کرتے ہو ان کی سزا تو کل جب تم میرے پاس آؤ گے تب چاہوں گا دوں گا اور چاہوں گا تو معاف کر دوں گا. لیکن ماں باپ کو ستانے کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں دوں گا، مرنے سے پہلے دنیا میں دوں گا. کیوں؟ شہزادے ہو. شہزادوں کی چھوٹی سی بھی غلطی بہت بڑی بن جاتی ہے، بہت بڑی بن جاتی ہے. اس لیے تمہارا ایک پروٹوکول ہے، تم کو اس پروٹوکول کے اندر رہنا ہے. ہاں، جانوروں کی شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے، فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن شہزادوں کی، شہزادہ تو دور سے پہچانا جاتا ہے شہزادہ آ رہا ہے. اس کی چال بتاتی ہے، اس کا لباس بتاتا ہے، اس کی شکل و صورت بتاتی ہے، اس کا انداز بتاتا ہے شہزادہ آ رہا ہے. شہزادے ہو تو شہزادے بن کر جیو، دور سے پہچانے جاؤ.